کیا کبھی اپنی زندگی میں ایسا وقت دیکھا ہے جب ہر طرف اندھیرا ہو، جب نہ کوئی رستہ نظر آئے نہ کوئی سہارا، جب آپ کی دعائیں بھی بے اثر لگنے لگیں؟ لیکن ان لمحات میں بھی اگر دل کہے میرا رب میرے ساتھ ہے، تو یقین جانیے یہی وہ ایمان ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو برسوں کی بیماری میں بھی شکر گزار بنائے رکھتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھی مطمئن رکھتا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ یہ وہ خزانہ ہے جو مومن کو حالات کے تھپیڑوں میں بھی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ ہم اکثر اللہ کو تب یاد کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سچا ایمان وہ ہے جب سب کچھ کھو کر بھی ہم رب کی رضا پر راضی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، سمندر سامنے، دشمن پیچھے، لیکن زبان پر صرف یہ الفاظ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اور اللہ نے پانی کے درمیان راستہ نکالا، ایسی راہ جہاں عقل بھی ہار مان جاتی ہے۔ یہ ایمان محض لفظوں کا دعویٰ نہیں بلکہ دل کا وہ یقین ہے جو اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ زندگی میں بے شمار بار ایسے لمحے آتے ہیں جب دعائیں مانگ مانگ کر زبان خشک ہو جاتی ہے لیکن جواب نہیں آتا۔ ایسے میں دل تھکنے لگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ایمان لائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ سورۃ العنکبوت۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ دیر ضرور کرتا ہے لیکن کبھی انکار نہیں کرتا۔ وہ تمہیں توڑ کر چھوڑتا نہیں بلکہ بہتر بنا کر اٹھاتا ہے۔ اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رب ان کے لیے وہی چاہتا ہے جو بہتر ہے۔ دنیا کی آزمائشیں وقتی ہیں لیکن رب پر اعتماد ہمیشہ کا سکون بن جاتا ہے۔ کبھی نماز کے سجدے میں دل کی حالت بیان کی ہے، جب کوئی سننے والا نہ ہو تب ایک رب ایسا ہے جو تمہاری آہوں، آنسوؤں اور دل کی دھڑکنوں کو بھی سمجھتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تب اللہ فرماتا ہے، میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں گی تو انسان ہارے گا نہیں۔ یہ یقین انسان کو ہر حالت میں مضبوط رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی آسائشیں نہیں ہوتی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی روشنی ہوتی ہے۔ وہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ پر مکمل توکل کا انعام ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ لیجئے۔ ایک بیابان صحرا، نہ پانی نہ انسان نہ سایہ۔ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ تنہا کھڑی ہے، لیکن دل میں خوف نہیں، شکایت نہیں، صرف ایک یقین ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، صرف اللہ سے امید تھی، اور اللہ نے زمزم جیسے معجزہ سے ان کی امید کا جواب دیا۔ آج بھی دنیا بھر سے مسلمان اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ پر یقین کی طاقت۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا حال کسی کو نظر نہیں آ رہا، ہماری دعائیں سنے نہیں جا رہے، ہم تنہا ہو چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ لکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ پہلے سے لکھی جا چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے لوگ ہر حال میں مثبت ہوتے ہیں۔ وہ حالات سے گھبراتے نہیں بلکہ ان کو قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی لیکن صرف چند لوگ ایمان لائے۔ اگر وہ ہماری طرح مایوس ہو جاتے تو کیا دین بچتا؟ لیکن ان کا یقین اللہ پر تھا، وہ جانتے تھے کہ کامیابی کا فیصلہ انسان نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ کئی بار ہم دعائیں مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کب، کیا اور کیسے دینا بہتر ہے۔ کبھی وہ ہماری دعا کو اس کی اصل شکل میں قبول کرتا ہے، کبھی بہتر چیز دے دیتا ہے اور کبھی ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس وقت وہ دے گا جو میرے لیے سب سے بہتر ہوگا، چاہے میری نظر میں نہ ہو۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، اگر تم جان لو کہ اللہ تم سے کتنا محبت کرتا ہے تو تم رونا بند کر دو اور سجدہ کرتے رہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا والوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور رب العالمین پر کم۔ اسی لیے ہمیں سکون نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے۔
حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الرعد 28۔ جس دن ہم نے سچے دل سے یہ سمجھ لیا کہ ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر موقع پر اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، اس دن سے ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر نہ کوئی غم ہمیں ہلا سکے گا، نہ کوئی نقصان ہمیں گرا سکے گا، نہ کوئی مشکل ہمیں توڑ سکے گی۔ وہ لوگ جو اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے خود کفایت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ الطلاق 3۔ یہی وہ وعدہ ہے جس پر صحابہ نے قربانیاں دی، نبی نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، اور امت نے ظلم سہ کر بھی ایمان نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو دنیا کی ساری آسائشیں بھی بیکار ہیں۔ تو آئیے آج کے بعد ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، دعا کی قبولیت میں دیر ہو تو بھی صبر کریں گے، لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو بھی تنہا نہیں ہوں گے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ایمان افروز دل کو روشن کرنے والے موضوعات سنیں تو براہ کرم لائک کریں، کامنٹ کریں، اللہ پر میرا مکمل یقین ہے، شیئر کریں اپنے عزیزوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز فوراً آپ تک پہنچیں۔